کوئی مسلمان اس کا تصور نہیں کر سکتا۔ اسی طرح اہل بیت پیغمبر اسلام کا ان کی کوئی اہانت کرے کوئی مسلمان اس کا بھی تصور نہیں کر سکتا۔ لیکن کیا کیا جائے، ہمارے ملک کے اندر ایک مستقل طبقہ ہے۔ میرے خیال میں پتہ نہیں مجھے یہ بات کہنی چاہیے یا نہیں، مجھے یہ بھی نہیں پتا کہ میری بات آپ ہضم کر پائیں گے یا نہیں، مجھے یہ بھی نہیں پتا کہ میں اپنی بات سمجھا پاؤں گا یا نہیں، لیکن اس ملک میں رہنے والے اگر سنی یہ سمجھیں کہ ہم شیعہ کو ختم کر دیں تو اس سے بڑی حماقت کوئی نہیں، اور اگر شیعہ یہ سمجھے کہ اس ملک میں ہم سنیوں کو ختم کر دیں گے تو اس سے بڑی حماقت بھی کوئی نہیں۔ انہوں نے بھی اس زمینی حقائق کا احساس کرو، اور یہ باتیں آپ حضرات کو چاہے کڑوی لگیں لیکن یہ بات کسی اور نے کہنا نہیں، مجھے کہے بغیر گزارا نہیں۔ میں جس وقت یہ دیکھتا ہوں کہ نابینا ہے اور اس کے سامنے کنواں ہے اور وہ اس میں گرا چاہتا ہے، اگر میں شور کر کے اسے نہ بچاؤں گا تو وہ اگر گر مر گیا تو اس کی خودکشی، اس کی موت کا سبب کہیں میں نہ قرار دے دیا جاؤں۔ میرے بھائیوں، میں درخواست کرتا ہوں آپ حضرات سے کہ کوئی فرد بشر اگر یہ سمجھتا ہے کہ اس ملک میں صحابہ کرام کی اہانت ہوگی اور ہم اسے برداشت کر لیں گے، میں اس بد نصیب تک یہ پیغام پہنچانا اپنا فرض سمجھتا ہوں کہ رب محمد کی قسم، ہم اپنے ماں باپ، اپنی عزت آبرو سے بھی زیادہ صحابہ کرام کی عزت کا تحفظ کریں گے۔ یہ کل بھی ہمارے ایمان کا حصہ تھا، یہ آج بھی ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ ہم ان پر احسان نہیں کریں گے، ہم اپنے آپ کے اپنے ایمان کو بچانے کے لیے اپنے آپ پر، اپنی جان پر احسان کریں گے۔ لیکن اگر کوئی ایجنسی، جیسا کہ ضیاء الحق کے زمانے میں پوری قوم کو شیعہ سنی مسئلے پہ لڑایا گیا، جیسا کہ ضیاء الحق کے زمانے میں لسانیت کے نام پر پورے کراچی کو ایک مقتل گاہ بنا دیا گیا تھا، آج پھر وہی ایجنسییں جہاں سے ضیاء الحق پانی پیتا تھا، آج اسی چشمے سے پانی پینے والی ایجنسییں پھر ملک کے اندر شیعہ سنی لڑائی کے لیے پر تول رہی ہیں، اور پھر نامعلوم، اور ان کا مطمع نظر یہ ہے کہ ایک دفعہ شیعہ سنی قوم کو لڑا کے ختم نبوت کے مسئلے کو سیکنڈ لینڈ کر دیا جائے، اسے نظر پس پش ڈال دیا جائے۔ میں معافی چاہتا ہوں کہ میں بہت دیر میں آیا، جناب لیاقت بلوچ صاحب کا بیان ہوا، کاش میں اس وقت موجود ہوتا تو یہ بات مجھے ان کی موجودگی میں کہنی چاہیے تھی۔ جناب لیاقت بلوچ صاحب کہتے ہیں کہ میں ممبر تھا قومی اسمبلی کا، میں اسلام آباد سے کراچی جا رہا تھا، ایک فوجی افسر میرے پاس آئے جو میرے ساتھ میں سیٹ پر بیٹھے ہوئے تھے، انہیں کہا کہ آپ میری سیٹ پر چلے جائیں، میں نے بلوچ صاحب سے بات کرنی ہے۔ تو اس فوجی افسر نے مجھے کہا کہ ہمارے میس میں قادیانی بھی رہتے ہیں، مسلمان بھی، ہم عموماً قادیانیوں کے متعلق کہتے تھے ان کے برتن علیحدہ کرو۔ کل اسی طرح ہوا کہ قادیانی میرے قریب آ کے بیٹھنے لگا، میں نے کہہ دیا کہ اسے بھئی علیحدہ کھانا دے دو۔ اس کے اوپر وہ بہت غصے ہو گیا، لال پیلا،
اور لال پیلا ہونے کے بعد اس نے مجھے کہا کہ تھوڑے دن رہ گئے ہیں، تمہیں پتہ چل جائے گا کہ ہماری مخالفت کرنے کا تمہیں صلہ کیا ملتا ہے۔ وہ بھی فوجی، جس کو کہا یہ بھی فوجی۔ یہ بات جناب لیاقت بلوچ نے مجھے بتائی۔ کہتے ہیں کچھ دن گزرا کہ ملک کے اندر شیعہ سنی لڑائی شروع ہو گئی، اور وہ قادیانی نے جو بات کہی تھی کہ بالکل اسی کے مطابق ایسے طور پر شیعہ سنی لڑائی ہو گئی کہ قادیانیوں کے متعلق وہ جو جذبہ تھا وہ ٹھنڈا ہو گیا۔ میں درخواست کرتا ہوں، فوت ہو گئے ہیں حضرت مولانا محمد امین صفدر اکاڑوی، وہ فرماتے ہیں کہ ایک سرکاری افسر نے مجھے کہا کہ فلاں فلاں موقع پر آپ کی اور فلاں اہل حدیث عالم دین کی ایک دن جلسہ آپ کا ہوتا تھا، دوسرے دن جلسہ ان کا ہوتا تھا، وہ سارے پیسے ہم خرچ کرتے تھے، صرف اس ملک میں حنفی اور غیر حنفی لڑائی کرانے کے لیے، شیعہ سنی لڑائی کرانے کے لیے، تاکہ اس ملک میں محمد عربی کی ختم نبوت کے مسئلے کو سیکنڈ لائن کر دیا جائے۔ مسلمانوں، آج پھر وہی کھیل کھیلا جا رہا ہے۔ ہمارے سامنے ہمارے بزرگوں کی محنت کو آگ لگائی جا رہی ہے۔ اس موقع پر میں آپ حضرات سے درخواست کرتا ہوں، کم از کم آپ حضرات رائے دیں۔ آپ حضرات کی کیا رائے مبارک ہے؟ ہمیں اس پر چپ رہنا چاہیے یا بولنا چاہیے؟ جو کہتے ہیں بولنا چاہیے وہ زور کے ساتھ کہیں ہمیں چپ رہنا چاہیے یا بولنا چاہیے؟ بلند آواز سے کہنا ہمیں چپ رہنا چاہیے یا بولنا چاہیے؟ تم نے ایک ڈرامہ کرنا تھا، کر چکے، ایک ہنگامہ کرنا تھا، تم کر چکے، اب اس ایک ہنگامے کو اس ملک کے اندر دہراؤ گے، تمہیں قطعاً گلی گلی کوچے کوچے ہم کھڑے ہو کر تمہارا راستہ روکیں گے۔ میں اپنے شیعہ کرم فرماؤں سے بھی کہتا ہوں، ان کی قیادت سے، کہ جن لوگوں نے، جن کرائے کے ٹٹووں نے اس محرم کے موقع پر حضرات صحابہ کرام کے خلاف بدتمیزی کی ہے، مجھے خوشی ہے بعض جگہ پر خود شیعہ حضرات نے اپنے ان ذاکروں کے خلاف خود کیس کرائے۔ اس کی تفصیلات بھی ہمارے پاس موجود ہیں۔ مجھے اس بات کی بھی خوشی ہے کہ شیعہ علماء نے کھڑے ہو کر ان کے متعلق کہا کہ یہ اپنے ریٹ بڑھانے کے لیے غیروں کے کہنے پر بکواس کر رہے ہیں، ان کا ہمارے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ لیکن میں ان سے کہتا ہوں کہ آپ کے اتنی بات کہنے سے اس کی تلافی نہیں ہو سکتی، ہمارے دکھوں کا مداوع نہیں ہو سکتا۔ آپ ان کا بائیکاٹ کریں، ان کو بالکل علیحدہ کریں۔ اگر آپ یہ ایسا نہیں کر سکے تو پھر ہم ڈنکے کی چوٹ کہتے ہیں کہ رب محمد کی قسم، جب تک جان میں جان باقی ہے صحابہ کی عزت کا تحفظ کیا جائے گا۔ جو کہتے ہیں کیا جائے گا وہ زور کے ساتھ کہیں کیا جائے گا۔ میرے بھائیوں، ایک تو مجھے آپ دوستوں سے یہ درخواست کرنا تھی بہت ہی بالغ نظری کے ساتھ، اور انشاءاللہ میرے اللہ کو منظور ہے، میری مولانا احمد لدھیانوی سے بات ہوئی، میری اور ذمہ دار قیادت سے بات ہوئی، اس دفعہ انشاءاللہ یہ ڈرامہ نہیں رچانے دیں گے۔ ہم ظالم کو بھی روکیں گے، مظلوم کو بھی روکیں گے۔ ظالم کو روکیں گے کہ وہ ظالمانہ گفتگو نہ کرے، اور اگر نہیں رکے گا اسے زبان سے بھی پکڑنا پکڑا تو پکڑیں گے انشاءاللہ۔ ایک تو مجھے آپ حضرات سے یہ درخواست کرنا تھی، یہ جذبات کی بات نہیں، خالصتاً دین اسلام کی ملکی سالمیت کی بات ہے کہ یہ ایجنسییں ایک دفعہ پھر کھیل کھیل کر باہر کی دنیا اور پاکستان کی دنیا میں کتنا زمین آسمان کا فرق ہے، وہاں کی ایجنسییں اپنی پبلک کے مفادات کا خیال رکھتی ہیں، یہاں کی ایجنسییں پبلک کو مروا کر ان کے خون سے ہاتھ رنگین کر کے
اپنی تنخواہیں ہرا کرتی ہیں. مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا کہ یہ خود ہم سے پاکستان کی وفاداری کا سرٹیفکیٹ مانگنے والے جن کے یہ کرتوت ہوں، اب وقت آ گیا ہے کہ وہ ثابت کرے کہ وہ ملک کے ساتھ مخلص ہیں یا نہیں. ایک تو مجھے یہ بات عرض کرنا تھی، تلخی کی معافی چاہتا ہوں. دوسری درخواست یہ، آپ حضرات جانتے ہیں مشرق سے لے کر مغرب تک کرونا آیا. اس کرونے میں میرے بھائیوں، مسلم غیر مسلم ممالک دونوں میں، پوری دنیا میں مساجد پر پابندی لگی. مساجد کے بعد تالے لگے. ابھی تک بھی دارالعلوم دیوبند نہیں کھلا، وہاں کے مساجد پر ابھی تک تالے ہیں. تعلیم نہیں شروع ہو پائی. پوری دنیا کے اندر نظام بدلا، مساجد کو تالے لگائے گئے. کئی مہینوں تک وہاں پر نماز نہیں ہوئی، اذانیں نہیں ہوئیں، لوگوں کو گھروں کے اندر نماز پڑھنا پڑی. مسلمان ملکوں میں بھی یہ ہوا، غیر مسلم ملکوں کے اندر بھی یہ ہوا. لیکن آپ اور میں جتنا سبحان اللہ نہیں کہتے زور سے نہیں بھائی، بلند آواز سے اور بلند آواز سے. آپ میں جتنا اللہ کا شکر ادا کرے کم ہے کہ پورے اس پیریڈ کے دوران کراچی سے لے کر خیبر تک پورے پاکستان کی ایک مسجد ایک نماز کے لیے بھی کوئی ماں کا لال بند نہیں کر سکا. اس کا کریڈٹ صرف اور صرف آپ حضرات کو جاتا ہے، مذہبی طاقتوں کو